اس میں سے تاریں بھی توڑی گئی ہیں، تو اس لیے میں رات آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی اس کمرے میں بیٹھنا مشکل تھا کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی اس قسم کی ٹیئر گیسنگ گھر میں تھی کہ ہمارے سے ابھی تک آنکھوں میں اس کا اثر ہے، تو اس لیے میں کل آپ سے بات نہیں کر سکا۔ ایک طرح اچھا ہے میں آپ سے نہیں بات کر سکا کیونکہ کل میں بڑا غصہ تھا میرے میں جو میرے گھر سے ہوا، اور غصے میں انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے، کوئی اور پاکستانی نہیں ہے جس کو 50 سال سے قوم جانتی ہو۔ 50 سال سے میں میڈیا پہ ہوں، میری زندگی پبلک ہے، چھپی ہوئی زندگی نہیں ہے۔ جو میں تھا قوم جانتی ہے، جو تھا کمزوریاں بھی تھیں، اللہ نے عزت بھی بڑی دی، لیکن کوئی چیز قوم سے چھپی نہیں رہی۔ باہر کے اخباروں میں انٹرنیشنل میرے اوپر تبصرے ہوئے ہیں، وہاں بھی بات کرتے ہیں میری کیا طاقت اور کمزوری تھی، لیکن ایک چیز 50 سال میں ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا۔ کبھی بھی عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا میچ فکسنگ میں عمران خان کا نام نہیں آیا۔ اگر کوئی کرکٹ دنیا میں جانتا تھا عمران خان کو کرکٹ کے علاوہ، تو یہ وہ کپتان جانتا تھا جو دنیا کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، یعنی کہ منصفانہ فیصلے ہوں کرکٹ میں۔ پہلا کپتان تھا دنیا میں جس نے کیمپین چلا کے، اور آج اگر کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کہ جیتے بھی تو ہم ایمانداری سے جیتے۔ اس سے پہلے پاکستان میں جب کوئی ٹیمیں میچ ہارتی تھی وہ کہتی تھی امپائروں کی وجہ سے ہار گئے۔ عمران خان کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو میں یہ اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو آج یہاں زمان پاک میں بیٹھا ہوں، میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے؟ 96 مقدمے کیسز میرے اوپر کر دیے، 96، دہشت گردی، قتل، توہین مذہب، غداری، ہر قسم کا کیس۔ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور نئے کیسز ہو جاتے ہیں۔ اور کیس کون کر رہے ہیں؟ یہ ذرا غور سے سنیں۔ کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں، 30 سالوں سے ثابت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے، چپ کرو باہر، اگر آپ نے یہ پتہ چلوانا ہے کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، تو صرف ایک کام کریں، جو گوگل کریں، کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے۔ کتابوں میں ان کی چوری کا ذکر ہے، نواز شریف کی چوری کا کتابوں میں ذکر ہے، اخباروں میں، باہر کے اخباروں میں، کیپٹلز، ایکلیز ہیل وہ پڑھ لیں، وے آف دا ورلڈ وہ پڑھ لیں، سوسکن کی کتاب، اخبار ڈیلی میل پہ ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں۔ میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں، ان کی باقاعدہ کرپشن کے اوپر ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے ملک سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہیں۔ زرداری کو مسٹر 10%، اخباروں میں باہر آیا ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ کہیں گیا، ڈرنا کہ تمہاری انگلیاں نہ آج یہ چوری کر لیں۔ یہ ان کی ریپوٹیشن ہے۔ یہ آج ایک آرمی چیف نے اس ملک کے اوپر مسلط کیا، غداری کیا ملک کے ساتھ ان چوروں کو اوپر بٹھا کے، اور انہوں نے نیچے سارا چوروں کا اور مجرموں کا سیٹ اپ لے آئے ہیں۔ ثناء اللہ جیسا آدمی کسی فیصلہ آباد میں پوچھیں کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا، شریفوں کا پوچھیں، زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھیں کہ اس نے کیا کیا ظلم اور لوگوں کے اوپر نہیں کیا۔ ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں ان پر مسلط کر دیا ہمارے، اور وہ کیا کر رہے ہیں آج؟ وہ کیسز کر رہے ہیں، ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے۔ میرے اوپر قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا، اس کے بعد کور اپ یہ اب کر رہے ہیں۔ یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی، جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے، وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے۔ وہی آصف زرداری کو اسی نواز شریف نے 2 دفعہ
चोरी में जेल में डाला था, वो आज अपना बाप मानता है उसको, उसका क्या कैरेक्टर होगा? उसके ऊपर मुसल्लत किया गया। वो पुलिस ऑफिसर्स को यहां मुसल्लत किया जिन्होंने 25 मई को हमारे पर जुल्म किया, और ये इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि हमने कहा हजारों ऑफिसर्स लगा रहे हैं आप, लेकिन ये 23 ऑफिसर्स ना लगाएं जिन्होंने हर किस्म का तशद्दुद किया था हमारे ऊपर, तकरीबन सारों को लगा दिया ऊपर। और मैं अभी उसके ऊपर आता हूं कि फिर हुआ क्या, क्योंकि मैं आज आपको खुल के बात करना चाहता हूं कि मुल्क हमारे से हुआ क्या, ये मुल्क से क्या हो रहा है, और ये मुल्क जा किधर रहा है। और अगर वो जो लोग फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, अगर आज आप नहीं जागेंगे, आप जिम्मेदार होंगे इस मुल्क की तबाही के। अब होता क्या है यहां, जरा मैं आप सबको सीक्वेंस बताता हूं कि हुआ क्या। 8 मार्च को इलेक्शन अनाउंस 30 अप्रैल के हो जाते हैं। 8 मार्च को हम कहते हैं कि जी हम अपनी इलेक्शन की कैंपेन एक रैली से शुरू करेंगे लाहौर में। ये जरा एक एक चीज देखें, और एक भी चीज मैं आपके सामने, कोई गलत हो झूठ हो, एक भी गलत साबित कर दे कोई। हमने फैसला किया 8 को, 7 की रात को पुलिस के साथ बैठ के पूरा तय किया गया कि किधर किधर से रैली जाएगी, और पुलिस ने अप्रूव कर दिया, परमिशन मिल गई। अगले दिन रैलीज आ रही होती हैं मुझे यहां जमान पार्क पे कि हम अपना शुरू करें रैली। उससे पहले सारे कहते हैं जी अब पुलिस नफरी सारी जगह आ गई है, हर जगह कंटेनर लगने शुरू हो गए। हमें हैरान किया, हमें तो परमिशन दे दी थी। जब पहले पुलिस खड़ी हो जाती है और राइट पे पूरी वो पहन के हेलमेट्स, एकदम पता चलता जी दफा 144 लग जाता है। इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए, दफा 144 कैसे लग सकता है? कभी पाकिस्तान की तारीख में लगा? उसके बाद वो रैलीज आ रही हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन शुरू हो जाती है और टीयर गैसिंग शुरू हो जाती है। वो सारे वहां रुक जाते हैं, हम सब हैरान। मैं ये इंतजार कर रहा हूं रैलीज का। 3:30 बजे मुझे आना था उन्होंने लेने के लिए। अगले 1 घंटे में खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी वहां टीयर गैसिंग हो रही है, मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस। यहां वर्कर्स खड़े हो जाते हैं कि जी क्या इंस्ट्रक्शंस है। मैं 5 बजे अपनी रैली कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब ये इश्तियाल दिलवा रहे हैं, कुछ भी हम करेंगे ये मजीद और बिगड़ेगी। क्योंकि इन लोगों का एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना हो। तो मुझे पता था, मैंने फौरी कैंसिल किया कि इंतशार ना हो, क्योंकि बहाने ढूंढ रहे हैं जी पैसे नहीं है इलेक्शन के लिए, ओ जी यार सिक्योरिटी सिचुएशन है इलेक्शन के लिए। हर किस्म का बहाना इस्तेमाल किया जाए, किसी तरह ये मुजरिम पेशा लोग इलेक्शन ना लड़ें। क्योंकि 37 बाय इलेक्शंस में से 30 हार चुके हैं। इसके बावजूद कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट की मदद थी इनके साथ, इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहा था, उस सब के बावजूद ये 30 इलेक्शन हार गए 37 में से। तो ये तो भाग रहे हैं इलेक्शन से। जो आखिरी इलेक्शन हुआ उधर तो खुल के सब सामने आ गए, हर किस्म की और 40,000 से हार गए। इसलिए डरे हुए थे, हमें पता था, इसलिए मैंने रोक दिया। अगले दिन हमने कहा जी अगले दिन हम करते हैं। अगले दिन फिर पता चला जी नहीं जी आज पीएसएल का मैच हो रहा है, आप भी कर सकते हैं। चलो जी, फिर हमने नहीं की। हमने कहा चला अगले दिन चले जाते हैं। उसके अगले दिन हमारी रैली होती है, और माशाल्लाह बड़ी लाहौर की पब्लिक, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, भरपूर तरीके से शिरकत करती है उसमें। मुझे तब ही शुरू हो गया था कि इनको खौफ आना शुरू हो गया। और उसके बाद ये मेरे घर के ऊपर ऑपरेशन शुरू होता है। और मैं आपको ऑपरेशन अब बताऊं क्या ऑपरेशन था। जरा आप पहले समझिए कि ये जो रेंजर्स आ गए हैं, 72 बंद गाड़ियां मेरे घर, 3 तरफ से जमान पार्क के ऊपर पुलिस की हजारों अटैक कर रहे हैं। था क्या इशू ये था कि इस्लामाबाद के एक कचहरी के अंदर मैंने उनको ये कहा था कि यहां से केस शिफ्ट कर दें, क्योंकि हुकूमत कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं दे रही थी। हुकूमत खुद कह रही है मेरी जान को खतरा है, मुझे पता है मेरी जान को खतरा है। जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की वो तो सारे इख्तिदार में बैठे हुए हैं। तो मैंने वहां ये कहा कि ये शिफ्ट कर दें केस, और मैंने सिर्फ हाजिरी लगानी थी,
वहां कोई ट्रायल नहीं होनी थी, मैंने सिर्फ जाके अदालत में हाजिरी लगानी थी। इसलिए मैंने उनको कहा कि ये शिफ्ट कर दें यहां, क्योंकि वह 2 दफा दहशत गर्दी के अटैक हो चुके हैं, जिधर जज भी शहीद हुए और वकला भी शहीद हुए। तो पता है कि वहां कोई भी किसी को अगर वहां आप चले जाएं तो वहां तो डेथ ट्रैप है। तो सिर्फ उसके लिए मेरे ऊपर वारंट निकाल दिए गए, और वारंट लेके ये यहां पहुंच गए, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट। अब ये सुने हैं, ये जो सारी फौज पहुंच गई ज़मान पाक, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट थे। ये वारंट इसके ऊपर सनाव लॉ के ऊपर भी निकले हुए हैं। उससे क्यों नहीं पकड़ा है? वो कहते जी, पुलिस वाला कहते जी हमें वो मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं किधर है वो। तो ये ऐसे नहीं आए सारे। जो फिर यहां ज़मान पाक में हुआ, जिस तरह का हमला किया गया नवाब ज़मान पाक, टेयर गैस, इतनी टेयर गैस कि यहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने दिखाया कितने शेल्स मारे। घर के अंदर वाटर कैनन्स लोगों पे मारी, वो वाली असल गोलियां भी चलाई, कारतूस भी चलाए, रबर बुलेट्स भी चलाई। और उसके बाद यहां मेरे घर के ऊपर मुसलसल हमले होते रहे। कभी आज पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है कि एक पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ उसने हाजिरी लगानी थी इस्लामाबाद में। जो मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं 18 को, जो मैं कल गया हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा मैं नहीं जा रहा। मैंने अश्योरिटी बॉन्ड दिया। कानून ये कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दें, जो मेरे वकील इश्तियाक खान ने दे दिया था, वो अच्छा टीवी पे बताया, जान के डीआईजी ना मिले, हम टीवी पे बताया कि हम अश्योरिटी बॉन्ड दे रहे हैं, और कानून ये कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दें तो उसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, वो जान के ना मिले। क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि कोई इंसाफ के लिए मुझे लेके जा रहे थे, उन्होंने मुझे यहां पकड़ने आए थे, और पकड़ के लेके जाना था इन्होंने बलूचिस्तान। और उसके बाद इन्होंने इतने ज्यादा केसेस थे कि इन्होंने जेल में ही रखना था जब तक ये इलेक्शन खत्म ना हो जाए, कि ना मैं पार्टी टिकट्स दे सकूं, पीछे जो भी होता है अफरा तफरी के अंदर 2 और लीडर्स पकड़ लें। और सिर्फ कोशिश ये थी कि किसी तरह इमरान खान को, वो जो झूठों की शहजादी, झूठों की मलका जो सारा वक्त लगी रहती है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि किसी तरह इसको रास्ते से हटाओ। और वो जो एक सजा याफ्ता, जो 30 साल से इस मुल्क के पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन रह रहा है, उसके सारे केसेस खत्म करो और वो यहां वापस आए। ये है लंदन प्लान और लेवल प्लेइंग फील्ड। तो यहां सबको पता चल गया कि इनका मकसद, जब नहीं इश्तियाक खान की मेरी तरफ से अश्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, तो हमें सबको पता चल गया कि तो बदनीयती है, ये तो पकड़ने आए हैं। अब यहां जो लोग लड़े हैं वो इसलिए नहीं लड़े कि उनको कोई पुलिस से बचना था, या उनको कोई खतरा था कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया और ये अदालत से डर रहा है, मुझे वो टिश्यू देना। उनको ये डर नहीं था, उनको ये डर था सारे लोगों को बाहर कि मैं अभी तक यहां उसका पता नहीं क्या इन्होंने छोड़ा, हमारा फैक्टर उसका, उनका सबको ये खौफ था कि ये बदनीयत लोग हैं, ये इमरान खान को जेल में डालेंगे, तशद्दुद करेंगे, जिस तरह आजम स्वाति से किया, शहबाज गिल से। इसलिए तो वो मरने के लिए तैयार हो गए। उनको इनकी नीयत पे शक था कि एक अगर हाजिरी लगाने के लिए मैंने इस्लामाबाद जाना है, जो मैं कह रहा हूं मैंने जाना है, श्योरिटी दे रहा हूं, तो फिर ये क्या करना, ये क्यों इस फोर्स पे 3 तरफ से ज़मान पाक को अटैक हो रहा है, जिस तरह को किला नवाज ज़मान पाक, हजारों रेंजर्स आ रहे हैं, 72 बंद गाड़ी आर्मर्ड कार के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो दीवारों से छलांग मार के अंदर आ रहे हैं, जिस तरह को पता नहीं कोई कमांडो एक्शन होने लगा। और जो लोग यहां खड़े हुए वो सिर्फ इसलिए, उनको खौफ था कि यहां कानून नाफिज करने नहीं आ रहे, अगवा करने आ रहे हैं, ये कत्ल करेंगे। इन्होंने पहले भी इन्हीं लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया है, इस वजह से नहीं लोग ये खड़े हो गए यहां। मैंने 2 दफा उनको कहा कि मुझे इतनी ज्यादा नफरी थी और थोड़े से लोग थे, मैंने 2 दफा इन्हें कहा कि देखिए मैं तैयार था, मेरा बैग, मैं जाता हूं। वो मरने के लिए तैयार हो गए, मुझे कहते कि नहीं आपने नहीं निकलना, यहां खड़े हो गए। तो क्यों थे?
کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں. اپنی لا انفورسمنٹ سے شک ہے لوگوں کو. جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں. یہ خوف آ گیا ہے, اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں. اور پھر اگر مجھے کوئی شک تھا, کسی کو بھی کوئی شک تھا, مجھے تو خیر کوئی شک نہیں تھا کہ کس نیت سے آئے ہیں. میں اب اسلام آباد جاتا ہوں. کل میری پیشی تھی, میں نے پہلے کہا ہوا تھا. میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے, ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے. مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے. یہ مجھے پتا تھا, تب میں یہاں سے نکلا. اس کے بعد جب ہم پہنچے, جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے, اللہ نے بچا لیا. بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں, سامنے والی گاڑی الٹی اور اللہ نے بچانا تھا, بچایا اس نے. جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس, مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے. سارا موٹر وے بند کر دیا. اب ذرا یہ سن لیں پاکستانی ہو کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں, اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس, کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو, کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی. لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا, تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں. اب جوڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی. اب پولیس عدالت دیکھیں, موٹر وے بند, موٹر وے بند ہوا ہے, صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے, صرف ایک لین, تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے کوئی 30-40 گاڑیاں تھیں, ان کو بند کر دیا جائے. تو ایک لین, سارا ٹریفک بند کر دیا. ایک لین کے اندر جیسے میں آگے نکلا, میری پیچھے انہوں نے بلاک کر دیا. پولیس کی نفری, ایف سی کھڑی ہوئی ہے وہاں. ادھر سے میں آگے گیا, ادھر آگے لوگ آگے ریسیو کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ہم آگے آہستہ آہستہ. اب میں نے پہنچنا ہے عدالت. اب سوچیں کہ وہاں سے لے کے عدالت کے دروازے میں مجھے 4.25 گھنٹے لگے پہنچنے میں. کیوں؟ کیونکہ راستے میں پہلی پولیس آئی. اس کے بعد ہم تھوڑا آگے گئے, آگے دیکھا پھر پولیس ریجر وہ کھڑے ہوئے ہیں, ایف سی. ادھر پھر انہوں نے ٹینک وہ لگائے ہوئے تھے, کنٹینرز. یعنی سارا اسلام آباد موٹر وے ایک آدمی کے لیے بند کیا ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم آ رہا ہے اس قوم کا, حاضری لگانے صرف. ادھر جا کے پھر ادھر سے نکلے, انہوں نے پھر بند کر دیا. جو بھی پیچھے لوگ تھے ان کو بند کر دیا. پھر تھوڑے دور آگے گئے, پھر ادھر روک لیا. ادھر پھر وہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پھر بھاری اکثریت. یعنی میں کبھی اتنی زیادہ پولیس, لگتا ہے کوئی ساری جگہ سے پولیس اور ایف سی نکال کے وہاں کھڑی کر دی. پھر گئے, پھر میں وہاں سے آگے نکلا, پھر باقی روک دیا, تاکہ پیچھے عمران خان کو اکیلا کر رہے تھے. پلان بڑا سیدھا تھا, اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا. وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا, میں یہ واضح کر رہا ہوں آج, اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں ہوا کیا, اور یا انہوں نے مجھے وہیں سے پکڑ کے اور بلوچستان لے کے جانا تھا. یہ ان کے دو پلان تھے. جب میں وہاں سے آگے گیا تو ہمارے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے, پیچھے سے بند کر دیا تھا. جو بھی آ رہے تھے, اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. جیسے ہی ہم آگے گئے, پھر سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. تب تک سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں. خیر پتہ تو پہلے سے تھا, لیکن جیسے یہ پتہ چلا, سب کو ہم کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ پکڑنے لگے. اب وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے, اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے. آگے آپ یہ سنیں ذرا, آگے ہم جاتے ہیں, وہاں پھر پولیس کھڑی ہوئی ہے. اب کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہاں سے جس طرح میں اس سے پہلے ایک رات پہلے گیا لاہور ہائی کورٹ, پھر بڑی لوگ میرے ساتھ چل کے گئے. کیوں گئے؟ کیوں پھر ان کو ڈر تھا کہ راستے میں پکڑ نہ لیں. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا, چلتے چلتے یہاں پورا قافلہ بن گیا. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایک پتا ٹوٹا ہو یا ایک گملہ ٹوٹا ہو. میں گیا وہاں عدالت میں پریزنٹ کر کے میں واپس آ گیا, اور وہی واپس آ گیا, تو کچھ نہیں ہوا. تو یہاں کیا ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ آرام سے چل کے جا رہے ہیں, سامنے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیئر گیسنگ شروع کر دیتے ہیں. کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا, وہاں سے ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی. اشتعال دلوا رہے تھے کہ کسی طرح یہ کچھ کریں, کچھ ایکشن ہو.
اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ افراتفری مچلی ہوئی ہے اور وہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی ہے اور گاڑی میں ٹیئر گیس آ رہی ہے. اب میں نے پہنچنا تھا, مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا اسلام آباد تو انہوں نے میرے وارنٹ نکال دیے, پھر اشتہاری بنا دینا. اب میں وہاں سے پھر چلا اور پولیس کی رکاوٹیں کنٹینرز کرتے کرتے پھر قریب گیا اس کے, اب قریب پہنچ گیا ہوں عدالت کے. 4 گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے میں. جب وہاں پہنچے کنٹینرز ٹیئر گیس شیلنگ پھر شروع ہو گئی, چاروں طرف افراتفری. مشکلوں سے پہنچے, اس کے باوجود میں پہنچا اس کے دروازے پہ. دروازے کے باہر آدھے گھنٹہ کھڑا ہوا ہے اور پھر سے یاد, یہ کوئی ٹرائل کے لیے نہیں گیا, صرف حاضری لگانے گیا تھا. اتنا بڑا مجرم, ساری ایف سی پولیس فورس بند ہوا ہوا ہے سارا, حاضری لگانے کے لیے. اب میں باہر کھڑا ہوں دروازے کے, ادھر جناب ہم انتظار کر رہے ہیں, اب کریں کیا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر ٹیئر گیس شروع ہوگی لوگوں کے اوپر. ہم پھر کھڑے رہے کہ یہ نہ کہے کہ عمران خان عدالت سے چلا گیا. اس کے بعد بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. جب میں اندر گیا, دروازے کے اندر انٹر ہوا, تو سامنے پولیس ہی پولیس اور رینجرز اور پولیس اور نامعلوم افراد مجھے وہاں نظر آ رہے تھے. ادھر سب, مجھے تو ایک دم اندازہ ہو گیا اور اندر لوگ پہلے سمجھ گئے تھے جو ہمارے وکیل ہیں کہ ان کی کوئی نیت میری حاضری کی نہیں تھی. انہوں نے یا مجھے قتل کرنا تھا وہاں اور یا پکڑنا تھا. اب قتل کیسے کرنا تھا؟ اب جب انہوں نے مجھے, اب وہاں اچھا وہاں پولیس نے لاٹھی چارج کر دی. اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو پولیس مارنا شروع ہو گئی. ہونا کیا تھا وہاں؟ ری ایکشن آنا تھا لوگوں کا. جو لوگ اوپر تو سارے چڑھے ہوئے تھے, جو ری ایکشن آنا تھا انہوں نے اس ری ایکشن کے اندر پلان کرنا تھا کسی طرح یہ اترے, اسے قتل کرے اور کہیں جی یہ انتشار ہو گیا, اسے مارا گیا. پورا پلان بنا ہوا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں پہلے کہتا گیا, 2 مہینے پہلے کہتا گیا مجھے, جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش, اس سے پہلے کہتا گیا کہ ان کا پلان بنا ہوا ہے, دینی انتہا پسند کے ذریعے اس کا نام لیں گے کہ جی بہانہ ماریں گے, دینی انتہا پسند ہے, پلان انہوں نے کیا تھا کہ مجھے قتل کرنا ہے. میں 2 مہینے پہلے کہتا گیا اور وہ ہوا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہ گیا تو یہ جو الیکشن ہے یہ تو جیت جائے گا چاہے وہ جیل میں بھی ہو. ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان کا کیا بنے گا. یہ صرف ذاتی مفادات. یہ 2 خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے 30 سال کی محنت سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے, اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ. تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کو ہٹائے, اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا. جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے, میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح انہوں نے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی, لاٹھی چارج کی, جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا. وہ خوف ختم ہو چکا ہے. اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا, سیدھا سیدھا خون ہونا تھا. انہوں نے ان کو اشتعال دے رہے تھے, انہوں نے ری ایکٹ کرنا تھا, اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی. میں گاڑی میں بیٹھا تھا, میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا, نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ میں بول سکتا تھا. مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے. وہ تو بعد میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی, مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں قتل عام ہونی تھی, اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے. یہ جو اب حالات ہیں, یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی, یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات. اور یہ نظر آیا ہے وہاں جو ہوا ہے, جو کل اسلام آباد میں جو کل ہوا ہے, وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہونا تھا اگر وہ آگے چلی جاتی چیزیں. ہم باہر نکلے, انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کی, ہم ادھر گئے, اور شکر ہے عقل آ گئی میجسٹریٹ صاحب کو کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوا لی. شکر ہے تب تک لوگ زخمی ہوئے, ہمارے لوگ انہوں نے وہاں سے پکڑ لیے. اب اس کے بعد اب میں آتا ہوں جو سب سے کہ شکر ہے میں نے کل آپ کے سامنے نہیں آیا, کیونکہ مجھے جو غصہ اور جذبات تھے
اس سطح پہ پہنچ گئے تھے، میں شاید کوئی ایسی باتیں کر دیتا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب جب میں وہاں جاتا ہوں، ادھر میں پہنچتا ہوں ٹول پلازا پہ، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے، اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں، گھر کا دیوار توڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گھس جاتے ہیں۔ اور گھر میں اس وقت کون تھا؟ صرف بشرا بیگم اور ان کے ساتھ 2-3 ملازم، ایک چوکیدار تھا، ایک خنسامہ تھا، باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکنوں کے 5-6 یا 10 ہوں گے، وہ اندر آ گئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا، سارا زمان پاک سیل کر دیا، کنٹینر لگا دیے۔ پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں۔ میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے چادر اور چادرواری کی، کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتا ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں، اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دیواریں توڑ کے گھر میں آتے، جب صرف پتا ہے کہ ایک پردہ دار، ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے، جو نہ سیاست میں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے، جو گھر میں رہتی ہے، وہ گھر میں ہو، ان کے ساتھ صرف ملازم ہو، اور اس طرح پولیس دروازہ اور دیوار توڑ کے گھر میں آ جائے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ بتائیں، اگر آپ کے اندر غیرت ہے، اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے، ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں۔ جو بھی لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے، حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں، اس کے خوف دور کر دیتا ہے۔ تو جو چادر اور ہماری اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے، چھوڑے اسلام، دنیا میں یہ ٹریڈیشن ہے، ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں، وہ اکیلی گھر میں ہے، اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد۔ اس طرح کا گھر میں کرنا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے یہ بتائیں، پولیس والے، آپ آفیسرز، آپ کے گھر میں ہی ہو، اگر آپ میں غیرت ہے، لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں، وہ غیرت مند لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کیا وہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے، اور وہاں یہ پولیس ہلا بول دیتی ہے، اور ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں، بےچارے 5-6 وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے، ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور سارے گھر کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو۔ یعنی اتنے بے شرم، یہ پولیس کا کام ہے کہ گھر کو لوٹنا، ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے۔ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ یاد رکھیں، یہ ملک کا ایک بڑا خواب تھا، قائد اعظم جو اس ملک کے، جنہوں نے جدوجہد، پتا تھا کینسر سے مر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے پوری جدوجہد کی پاکستان بنانے کے لیے۔ کیا اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تو جنگل کا قانون، یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں کس ملک میں ہوتا ہے؟ اور یہ اب ذرا سنیں، قانون کیا تھا؟ پرسوں رات میں جاتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں شام کو، وہاں کے جج صاحب طارق سلیم، وہاں ان کے گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ جنرل جو اسسٹنٹ، تو ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں
کہ اگر آپ نے عمران خان کے گھر میں جانا ہے کسی چیز کی تفتیش کرنے، تلاش کرنے، تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایس پی پولیس، اس کا نام بھی لیا، اس کا نام لیا، وہ جائے گا، ایک ہماری طرف سے ہوگا اور وہ تفتیش کرے گا جا کے۔ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ میرے گھر میں تو ساری فوج آ گئی ایک میجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر۔ میں ایک میجسٹریٹ کی وہ سائن کرنے کے لیے یہاں بھی اور ادھر سارا اسلام آباد بند کر دیا۔ تو جو ہائی کورٹ کے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ ایس پی پولیس آئے گا اور دوسرا ہماری طرف سے کون ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو شرم نہیں تھی کہ ہائی کورٹ کا آرڈر، جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبح، کیونکہ بدنیت اور بےغیرت لوگ ہیں، یہ جو آئی جی ہے سب سے بڑا، ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گئے اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سرچ وارنٹ کرنی ہے عمران خان کی۔ یہ سرچ کے نام پہ ہوا تھا، یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے میرے گھر میں۔ اور یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کیا کہتا ہے؟ یہ اینٹی ٹیررسٹ سرچ وارنٹ کہتا ہے، میں تمہیں ایشو کر رہا ہوں، انچارج انویسٹیگیٹنگ، جو انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، یہ سن لے ذرا، جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفیسر، اس نے ایک لیڈی پولیس آفیسر سے آنا تھا یہاں، اور وہ ہونی تھی ناٹ بلو دا رینک آف انسپیکٹر۔ سو دو لوگوں نے آ کے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی، یہ انہوں نے چھپایا جو ہائی کورٹ کا ہے، یہ پولیس، یہ بدنیت آدمی نے چھپایا جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا، اس کو چھپا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ صرف ایک خاتون آفیسر آ سکتی تھی اور ایک اور سرچ آفیسر۔ یہاں جو ہے ساری فلمیں ہیں اس وقت کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے آ جاتے ہیں، کس قانون کے تحت آتے ہیں، اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں، چیزیں لوٹ کے، میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے؟ اور کیا شرم نہیں آئی ان کو؟ ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتہ ہے کہ ہسبینڈ نہیں ہے گھر پہ، پتہ ہوتے ہوئے جو آ کے انہوں نے یہاں کیا، کوئی شرم، کوئی غیرت نہیں تھی انہوں میں، اور ان میں نہیں ہوگی، کیونکہ بے غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے، بے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آئی جی ہے، یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے، جب آپ غیرت ہوتی ہے نا، آپ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کا جھوٹ سامنے آ گیا تو آپ کو دنیا کے سامنے شرم آئے گی۔ جب آپ بے شرم ہوتے ہیں تو تب آپ ایسی باتیں کہتی ہیں کہ جی میری تو لندن چھوڑو، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں گھر ہے، جو بھائی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میری بہن کے ہیں وہ، تو کوئی شرم نہیں ہوتی۔ تو تب آپ کے پاس اگر شرم نہیں، آپ کچھ بھی کہتے ہیں۔ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا آدمی، شرم نہیں اس کو آئی کہ ذل شاہ جیسا ایک ملنگ، ایک آدمی جس کے پاس سوائے پیار کے کچھ بھی نہیں تھا، ایک اسپیشل پرسن، سارے یہاں جو باہر تھے اس کو سب پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب کو پیار دیتا تھا، اس کو تشدد کر کے قتل کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سارے سوشل میڈیا پہ ہے کہ کس طرح اس کو قتل کیا گیا، اور یہ پہلے میرے اوپر کیس لگا دیتا قتل کا اس کا، اور پھر 3 دن کے بعد کہتا ہے دان نکال کے، نہیں جی وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس طرح کے آفیسرز کو اگر پولیس کو خود نکالنا چاہیے، کیونکہ ساری پولیس کو بدنام کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہیں، جن کو ایسے لوگوں کو، یہ شریفوں کو پسند ہے یا زرداریوں کو پسند ہے، کیونکہ وہ بھی جرائم پیشہ ہیں، ان کو بھی اس طرح کے لوگ پسند ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور شرم نہیں آتی ان کو۔ اور پھر یہاں آ کے جی کلیشنکوفیں مل گئیں، تو جی یہاں آ کے کوئی پتہ نہیں شراب کی بوتلیں مل گئیں، پھر پیٹرول بم مل گیا۔ اور احمقو، پیٹرول بم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک بوتل میں تیل ڈالا اور اس کو پھینک دیا، وہ پیٹرول بم ہوتا ہے۔ کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرول بم آیا ہے؟ جھوٹ بولنے، نقل میں بھی عقل چاہیے۔ اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی پلاسٹک بوتلوں میں
पेट्रोल पंप दिखा दिया, तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा, क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। यहां के जाके झूठ बोल रहे हैं जी क्लेश्निकोवें मिल गई और ये मिल गया। कितनी दफा इमरान खान ने कोई गोलियां चलवाई हैं और इंतशार फैलाया? बताए ना, 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, बताए ना मुझे कितनी दफा किया। और मैं आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि अब वक्त आ गया, मैंने अपने सारे आज वकील इकट्ठे किए, हमने एक एक ऑफिसर जो पुलिस वाला यहां घुसा है उनके ऊपर हम केस कर रहे हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लिखवा रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने मेरे घर के ऊपर हल्ला बोला है। मैं इलेक्शन कमीशन को आज पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती जिस तरह की आपने केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई है? हमने पहले दिन से आपको कहा कि ये जो आदमी मोहसिन नकवी जो आज जरदारी का बेटा है, क्या ये न्यूट्रल केयरटेकर बनेगा? इस तरह का कैरेक्टरलेस आदमी जिसके अंदर कोई इखलाकियात ही नहीं है, क्या इसको यहां ऊपर बैठा के ये इलेक्शन करवाएगा? वो सारा कुछ कर रहा है सिवाय इलेक्शन करवाने के। क्या इलेक्शन कमीशन आपको समझ नहीं आ रही कि अपनी आप कितनी बेइज्जती करवा रहे हैं, मुल्क में अपने आप को कैसे नंगा कर रहे हैं? ये क्या केयरटेकर गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये किया? इस तरह की इंतकामी कार्रवाई कभी किसी केयरटेकर ने गवर्नमेंट ने किया? क्या ये काम है केयरटेकर गवर्नमेंट का? ये ऑफिसर्स लगाने का आपकी जिम्मेदारी है। ये सारा जितना वो जिले शाह का खून और जो लोगों को मारा वो आपके ऊपर भी है। इसके ऊपर नकवी और ये मोहसिन नकवी पे भी केस हम इंशाल्लाह हमारा कत्ल का होगा, जिले शाह का, ये आईजी इसके ऊपर भी केस होगा, और जितने पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं हम सब पे केस करेंगे। मैं अपनी आज अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये मैं आपके ऊपर बहुत बड़ा ये आपके लिए चैलेंज है। मुझे पता है ये सारी फोर्सेस एक तरफ हैं, मुझे पता है ये नामालूम अफराद पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। आप सिर्फ अदालतें बचा सकती है। यहां जंगल का कानून जो आ गया है, जो मर्जी जिसका चाहे, अगर इनको फिक्र होती कि इनको इनसे इंसाफ किया जाएगा, इनका एहतसाब किया जाएगा, तो ये करते ही जो इन्होंने किया। दान निकाल के लूट रहे हैं घर को, डंडे मारे बेचारे 5-6 वर्कर्स, और फिर वो जो झूठों की मलका है उसको शर्म नहीं आती कि इंतशार फैला रही है पाकिस्तान में कि जी वो पश्तूनों को कह रही है दहशतगर्द आ गए। ये काम है उन लोगों का जो सिर्फ और सिर्फ जात के लिए आते हैं, पॉलिटिक्स के लिए। पैसा चोरी के और बाहर भिजवा दिया, महंगी महंगी चीजें खरीदनी, ये बाहर इनके बिजनेसेस भी बाहर, प्रॉपर्टीज भी बाहर, बैंक बैलेंसेस भी बाहर, सर्जरीज भी बाहर। इनको पाकिस्तान की क्या फिक्र है? इनको तो सूट करता है कि इंतशार फैलाओ, जाग पंजाबी जाग। वो कोई कहता है सिंधु देश, जब मुसीबत पड़ती है क्यों करते हैं? तकसीम करते हैं, सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया था, रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, यूनाइट करते थे इंसानों को। वो लीडर की निशानी है। अल्लाह का करम है, ये तहरीक इंसाफ वो जमात है जो पाकिस्तान को कौम बना रही है। यहां हर किस्म के लोग थे, पश्तून थे, पंजाबी थे, सिंध से लोग आए थे, बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से आए थे, आजाद कश्मीर से लोग आए हुए थे। कौम बन रही है, जुल्म के खिलाफ कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी हो रही है, जाग रही है कौम। सबसे बड़ा तो इस अंधेरे के अंदर यह रोशनी है कि एक जागी हुई कौम आपको सामने नजर आ रही है, खौफ का बुत तोड़ रही है, फैसला कर लिया कि हकीकी आजादी मिलेगी, नहीं तो हमें जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने गुलामी नहीं करनी। ये वो कौम बन रही है। और ये सारा वक्त जो झूठों की मलका फिर रही है कि ये कर दो, उसको जेल में डाल दो, वो कर दो, मेरे बाप जो सबसे बड़ा चोर है उसको छोड़ दो, लेवल प्लेइंग फील्ड कर दो, और इसके हुक्म सुने जा रहे हैं। कौन सुन रहा है इसके हुक्म? क्या वो जो लंदन प्लान का हिस्सा है वो सुन रहे हैं? क्या आपको ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान करीब आ गया है, उसके करीब आ गया है कि ये सबके हाथ से, मैं फिर से कहता हूं, गेम निकलने लगी है। मैं जब यहां अंदर बैठा था, सारी रात यहां जो इन्होंने हमले किए मेरे घर के ऊपर, बार बार रेंजर्स, पुलिस, क्या मुझे पता था बाहर क्या हो रहा है? क्या मेरे कंट्रोल में था उस वक्त क्या हो रहा है?
میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین کے بیچ میں رکھتا ہوں، لیکن جب یہاں آپ انتشار پھیلا دیں گے جو کل ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں، تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور یہ جب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے، یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے۔ آج لاہور کے اندر گندم کی بوریاں، آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں، انہوں نے آ کے ملک کا معیشت تباہ کر کے رکھ دی ہے، مہنگائی وہاں پہنچا دی ہے۔ آج آٹا جو ہمارے دور میں 55 روپے کلو بک رہا تھا، آج ایک دن میں 50 روپے بڑھ گیا، پہلے ہی 110-15 روپے کا تھا۔ تو یہ جس طرف جا رہا ہے یہاں تو تباہی مچنے لگی ہے کہ پہلے تو مہنگائی اتنی، بے روزگاری ساتھ، لوگوں کے حالات برے، اوپر سے یہ ظلم کریں کہ جو بات کرے گا اس کے اوپر ڈنڈے برسا دیں، ان کا منہ بند کر دیں، چینلز بند کر دیں، جو عمران خان کو چینل دکھاتی ہے اس کو بند کر دیں، جو اینکر بات کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں، ارشد شریف کو قتل کروا دیں باہر، اور صرف مقصد ہے کہ کسی طرح منہ بند ہو، ہم کنٹرول کر سکیں۔ یہ کوئی کنٹرول اب نہیں کر سکتا، جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پاکستان کے، یہ اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ راستہ ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشنز کا، اور اگر انشاءاللہ بدھ کو ہم مینار پاکستان کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے ہمارے سے اگریمنٹ کی کہ پیر کو انہوں نے ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے دینا ہے، اور پھر گئے ادھر سے، پھر کینسل کر دیا۔ اب ہم بدھ کو کر رہے ہیں مینار پاکستان، اور میں چاہوں گا کہ سارا پاکستان دیکھے، ریفرینڈم ہوگا وہ کہ قوم کھڑی کدھر ہے، ساروں کو پتا چلے گا کہ یہ ملک کدھر، عوام کدھر کھڑی ہے، اور یہ جو چوروں کا ٹولہ اور جرائم پیش ٹولہ ہے اور ان کے جو ہینڈلر ہے وہ کدھر کھڑے ہیں۔ اپنی قبلہ درست کریں، وہ سٹیج نہ آ جائے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سارے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈے مار کے یہ بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کر لیں گے، وہ بھیڑ بکریاں تب تک رہتی ہیں جب تک شعور نہیں ہوتا۔ جب انسان میں شعور ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جب شعور کا جن بوتل سے نکلا آتا ہے وہ واپس نہیں ڈلتا۔ میں جو یہ دیکھ رہا ہوں اور جو کل میں نے دیکھا ہے، یہ اب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ ایف آئی آرز پہ عمران خان کو 96 ایف آئی آرز کر دیے۔ جب باہر نکلتا ہوں ایف آئی آر تو کیا اس سے کچھ رک جائے گا؟ کیا عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں گے بلوچستان میں کچھ رک جائے گا؟ ہاں، قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے، وہ قتل کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ وہ نواز شریف وہاں کہتا جی 15 بے نظیر کو 15 دن لگے تھے سب کو چپ ہونے میں، یہاں 1 مہینہ لگ جائے گا۔ وہ اس نے تو باہر بھاگ جانا ہے، انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد باہر بھاگ جانا ہے۔ جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، اور میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیسز آپ کے، اور آپ سب کو حساب دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں لاہور کے لوگوں کو مینار پاکستان میں بدھ کو آپ سب سے میری ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔